لیکن اب کیا ہوا، عورت بگڑ گئی. سب کچھ ٹھیک تھا، مرد اچھا تھا، قوام بھی تھا، انفقوا من اموالہم بھی تھا، جسمانی سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کا مزاج ہی بگڑا ہوتا ہے. اب کیا کرو؟ اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سنبھالو. تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن. تفسیر قرآن کی آیت دیکھ کے تو مجھے ایسے لگا میں اپنی جگہ پہ آ گئی ہوں. مجھے سب سے زیادہ مزہ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی آیتیں بولتی ہیں کہ عورت بڑی بگڑی ہوئی ہے، تم ڈرتے ہو مردوں اپنی عورتوں کے اٹھنے سے. نشوز کا جو لفظ ہے نا، یہ نشز سے ہے، چڑھان اٹھان. کچھ عورتوں کے مزاج میں ہی اٹھان ہوتی ہے. کیا؟ نمبر ایک، ہم اعلیٰ، ہم افضل ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں. جس عورت کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میں اپنے مرد سے افضل ہوں، پڑھی لکھی زیادہ ہوں، یا شکل و صورت اچھی ہے، یا میں امریکہ میں رہتی ہوں مرد گاؤں میں رہتا ہے، تو سمجھے کہ اس میں نشوز ضرور آئے گا. جہاں رہیں وہیں کی شادیاں اچھی ہوتی ہیں. آپ بہت اچھے ہوں گے اگر آپ ایک بڑا ٹائر لگا دیں اور ایک چھوٹا لگا دیں اور گاڑی بیلنس چل رہی ہے. یہ ان عورتوں کی قربانی کے بیس پہ چلتی ہے، فطرت کا اصول یہ نہیں ہے. عورتوں میں اگر کسی قسم کی سرکشی آ جائے تو کیا کرو؟ ویسٹ کیا کہتا ہے؟ کورٹ میں جا کے کہہ دو بھائی مجھے نہیں رکھنی، آئی ڈونٹ لائک ہر. یہی ہے نا. ایک جملہ کیا تھا اگر آپ آیت پہ دیکھیں، واللاتی تخافون نشوزہن فطلقوہن. بات ختم. کہ بھائی جو عورتیں سرکش ہو جاتی ہیں نا، جاؤ اس کو طلاق دے دو. اسلام طلاق نہیں چاہتا. پہلا مرحلہ فائزوہن، واز کرو، دل میں اترنے کی بات کرو، نرم بات کرو، بیگم ایسا نہیں کرتے، بیگم ایسے نہیں کرتے، قدر کرو، اس کو واز کرو، دل میں اترو، دل گداس باتیں کرو. اچھی ہوگی تو سمجھ جائے گی. سرکشی، تکبر، وہ باپ کے گھر کے نخرے سارے ختم ہو چکے ہوں گے، مان جائے گی. اب نہیں ہوئی تو سیکنڈ فیز وہجروہن فی المضاجع. اب گھر میں رہتے ہوئے بستر سے ذرا الگ کر دو. عورت کی فطرت میں کہ جب مرد اس سے جسمانی طور پہ الگ ہوتا ہے نا، تو اس کو ایسے لگتا ہے جتنا مرضی وہ اس معاملے میں نخرہ کریں، لیکن مرد اگر بیوی کو اس کا جسمانی حق نہیں دیتا یا بستر اس سے الگ کرتا ہے تو عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے. اس شوق سے ہو سکتا ہے وہ عورت ہوش میں آ جائے کہ میں کیوں اکڑ رہی ہوں، میں اتنی نہیں ہوں، یہ میرے بغیر رہ سکتا ہے. لیکن اس میں بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مرد گھر سے نہیں نکلے گا، نہ نکالے گا. ایک گھر میں رہتے ہوئے بس بستر الگ کر لو. کچھ نہیں، یہ بھی کر کے دیکھو. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر بچانے کے مرحلے. گھر توڑنا نہیں ہے، گھر توڑنے کے لیے نہیں بنتے. ایک دفعہ ٹوٹ کے بنتا ہے، کریک آ جاتا ہے. کپ کی پلیٹ ٹوٹے نا تو اس میں آپ جوڑ بھی لیتے ہیں نا تو مہمانوں کو نہیں دیتے. عورت کے اپنے اندر ایک گلٹ آنے لگتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے. اب اس سٹیپ کے بعد بھی نہیں سمجھی تو وَاضْرِبُوهُنَّ. کون سی مار ہے؟ یہ جو ویسٹ والے مار رہے ہیں مسلمان مردوں کے نام پہ لگا کے عورتوں کو. نہیں، چھڑی سے. آپ نے کہا ٹوتھ پک، سوری، یہ جو مسواک ہوتا ہے، ایک مسواک سے اس طرح سے ضرب لگاؤ. دوسری اس کی شرط ہے کہ منہ پہ نہیں مارو. تیسری بات ہے ہڈی نہ اس کی توڑو. اور اگلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. آج کتنا اس موضوع کو چھوڑا گیا. اگر وقت ہوتا تو آپ کو پریزنٹیشن دکھاتے جو آپ خود دیکھ لیں جا کے، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے کہ جی مسلمان تو مرد، اسلام تو کہتے عورتوں کو مارو. آپ کو کہ ایک ایسا ترجمہ کہ جہاں یہ لفظ آتا ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ وَاقْتُلُوهُنَّ، مار ہی دو ان کو. یہ جو مار ہوتی ہے نا، ٹو بیٹ، اس کو ٹو کل کے معنوں میں لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا اسلام ہے. ہم سے زیادہ ہمارا قرآن جو ہے وہ دوسرے پڑھ رہے ہیں. اور یہ مار کون سی ہے؟ ہوش میں آیا عورت تیرا گھر ٹوٹ رہا ہے. جیسے مار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بجلی کا شوق دیتے ہیں نا، یہ شوکنگ مار ہے. جب جیسے بچے کو ہلکی سی لگاتے ہیں، ہوش کرو چھوڑ دوں گا تم کو، بس اسی سے ہوش آئے گی. فَإِنْ پھر بات مان جائیں، ہوش. اب نہ ان کے اوپر گاڑی گلوچ کرو بلکہ ان کو پھر رہنے دو. مراجعے کے ان سارے مرحلوں کے بعد عورت اگر بیوی بن جاتی ہے، واپس گھر میں رہتی ہے، تو پھر مرد کو بالکل اس کی اجازت نہیں کہ اس کو تانے دے. اچھا اب سیدھی ہوئی ہے نا، اس طرح کے گندے جملے نہ بولے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تم پہ بھی بڑا ہے، بلند ہے. اگر تم اس عورت کے سر پہ مجازی خدا بنے بیٹھے ہو تو میں تمہارے سر پہ حقیقی خدا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو